تو ٹینائٹس کی وجہ سے یا ٹینٹس جو بھی ہے اس کی وجہ سے اگر آپ پریشان ہیں تو یہ ویڈیو میری ضرور دیکھیے، پوری دیکھیے گا، تاکہ اگر کسی کے ساتھ میرے والا یہ مسئلہ ہے تو وہ حل ہو جائے گا، اور ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ السلام علیکم دوستو، آج میں اپنی یہ سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ ٹینٹس یا ٹینائٹس جو بھی اس کو کہتے ہیں، وہ اپنی لائف کے ساتھ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ جان لیوا بیماری تو نہیں، لیکن انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ کسی کام کے لیے جب کوئی کام کرنے لگے تو اس کو کرنے نہیں دیتی، اپنا فوکس نہیں صحیح کرنے دیتی، جو اپنے آپ انسان کو اندر کھائی جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ سٹوری شاید کسی کا بھلا ہو جائے میری یہ سٹوری سن کر، جو میری طرح پریشان تھا یا پریشان ہوں گے کہ اس بیماری کا کوئی علاج تو نہیں ہے، جتنی مرضی میڈیسن کھا لو، جو مرضی کر لو۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں اپنی سٹوری سنا دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے لاہور میں آیا وہ ڈیزائننگ کا کام سیکھنے کے لیے۔ تقریباً 60,000 روپیہ میں نے پے کر دیا تھا، 6 مہینوں کا کورس تھا، تو میں نے 60,000 روپیہ پے کر دیا پہلے ہی، تاکہ ایزی رہوں میں۔ ابھی 2 منتھ گزرے ہیں، تو میرا پیدل راستہ تھا تقریباً آدھے گھنٹے کا، تو میں پیدل ہی چلا جاتا تھا کہ چلو واک بھی ہو جائے گی اور پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ تو دوستو، میں تقریباً 2 مہینے تو بالکل جیسے عام روٹین میں پہلے میں تھا بالکل ویسے رہا ہوں، کوئی کسی قسم کی کوئی دقت نہیں، بالکل ایزی۔ تو اچانک میں رستے میں ایک دن آ رہا تھا تقریباً 6 فروری 2024 کو۔ رستے میں آتے ہوئے ایک ٹرک والے نے جب ہارن سڑک کراس کرنے لگا تو ٹرک والے نے ہارن دیا، اتنا زور سے ہارن میرے کانوں میں لگا کہ بس جان میری گئی جی۔ 2-3 منٹ تو میرے کانوں میں وہی میوزک، اس کا جو ساؤنڈ تھا وہ رہا۔ دوستو، پھر میں گھر آ گیا، اپنا کام فام کیا، جو میرا کمپیوٹر کا کام تھا، اب سے گرافکس وغیرہ جو بھی کرنی تھی میں نے کی۔ جب میں سونے لگا تو مجھے فیل ہوا یار میرے سر میں تھوڑی سی پین ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے ویسے بخار وغیرہ ہونے لگا ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی کہ پین ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے، تو میں سو گیا۔ اگلے دن پھر اٹھا، وہی اپنا جو روٹین کا کام، وہاں گیا، سیکھا، کمپیوٹر پہ جو کیا، پھر گھر واپس آ رہا تھا۔ راستے میں آتے ہوئے میں نے کہا پیناڈول کی جو گولی ہوتی ہے وہ لے جاؤں، مجھے لگ رہا تھا مجھے بخار ہو رہا ہے، تو میں نے پیناڈول کی گولی راستے میں آتے ہوئے لے لی، کھا لی بلکہ۔ تو دوستو، گھر آ گیا، میں آ کے کام جو میں روٹین کے ساتھ کر رہا تھا جو لگن کے ساتھ میں کر رہا تھا، جب میں کرنے بیٹھا تقریباً 9 بجے رات کو، تو مجھ سے اس پہ فوکس نہ ہو رہا۔ میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے، سر کی وجہ سے، سر بھاری بھاری ہے یا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب میں لیٹا، میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے نیند کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہو رہی، تقریباً 12، 1، 2 یہ روٹین ہے لاہور میں، بڑے شہروں میں سونے کی۔ تو میں تو چھوٹے سے شہر سے آیا تھا، تو میری روٹین تھی رات کو 10 بجے تک سو جانا اور صبح 7 بجے 8 بجے ناشتہ کر کے اپنے کام پہ چلے جانا۔ تو دوستو، یہ ایسا ہوا کہ میں نے کہا یار یہ کیا وجہ ہے، میں نے کہا نیند نہیں آ رہی، شاید 2-3 بجے سوتا ہوں، اس وجہ سے نیند پوری نہ ہوئی ہے، اس لیے میرا سر بھاری ہے۔ میں لیٹا تو میں نے کہا کمپیوٹر کو لیپ ٹاپ کو کیا آف، تو لیٹا تو میرے کانوں میں ہلکی ہلکی سی ٹی کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے، تو میں نے بیٹھے بیٹھے ایسے میرے موبائل میں وائی فائی چل رہا تھا، میں نے سرچ کیا کانوں میں آواز آنا، تو میں دیکھ کے پریشان ہو گیا یار یہ کیا معاملہ ہے، کانوں میں شور آنا۔ جب میں نے سرچ کیا یا کوئی گھنٹی بجنا، وہ فرسٹ نمبر پہ آ جاتا ہے جب آپ نے ایسا کوئی سرچ کرنا ہو۔
اس میں میں نے ڈیٹیل دیکھی، میں نے کہا یار یہ تو کوئی مشکل پرابلم لگ رہی ہے، کہ جان لیوا نہیں ہے لیکن یہ جاتا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم ہے میرا، کسی نے ویڈیو میں بنائی تھی نا کہ اگر اس کو فرسٹ اسٹیج پہ ریکور کر لیں تو بہتر ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ ہو جائے گا۔ میں نے سونے کی کوشش کی، اس رات میں مجھ سے سویا نہیں گیا، تو بڑا مشکل ہوا یار۔ وہ رات میری زندگی کی ایسی رات تھی کہ نہ نیند آ رہی تھی نہ کچھ اور، وہ کانوں میں ٹی کی آوازیں آ رہی۔ اب میں اٹھ کے بیٹھا، کبھی ورزش کروں جو نیٹ پہ جیسے جیسے میں سرچ کیا کہ وہ ایسے 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 جو بھی نیٹ پہ سرچ کرو گے تو وہ آ جاتی ہے کہ اس کی ایکسرسائز وغیرہ کر لیں کوئی ریلیف ملے گا، لیکن مجھے کوئی ریلیف نہیں۔ میں لیٹ گیا، 2-3 منٹ میں نے برداشت کیا، پھر نہ نیند آئی مجھے۔ جب اس کی سیٹی کی آواز تیز ہوگی، ٹی، مر گئی، یہ کیا مسئلہ آ گیا میرے ساتھ میں؟ میرا تو کام 60,000 ادھر بھی پے کر لیے میں نے، اور میرا درمیان میں کام تھا۔ تو تقریباً 7 تاریخ کو 8 کو الیکشن تھے پاکستان میں، تو 7 تاریخ کی شام کو نا میں اپنے گاؤں، چھوٹا سا شہر ہے، اس کو گاؤں کہہ لو یا شہر کہہ لو، چھوٹا سا ہے، وہاں شام کو چلا گیا۔ تو اگلے دن الیکشن تھا تو چھٹی تھی۔ جب میں ادھر رات سونے کی کوشش کی وہاں پہ، تو مجھے نیند نہ آئی۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ کسی بار نیند کی گولی ہے تو دے دو۔ بھائی نے کہا میرے پاس ہے، اس نے دے دی مجھے، میں نے کھائی وہ سکون کے ساتھ میں آدھے گھنٹے کے بعد مجھے نیند آ گئی، کوئی پتہ نہیں میں کہاں سو رہا ہوں، لیکن دماغ میرا ایسا تھا کہ نا جیسے سو ہی نہ رہا ہو، سب کچھ محسوس ہو رہا ہے، وہ باہر کیا ہو رہا ہے، کیا شور ہے کیا نہیں، ایسے نیند بھی آئی ہوئی مجھے۔ یار میں کیا کروں۔ صبح بھی تو نا بچوں نے مجھے اٹھا دیا کہ نا چاچو اٹھ جائیں ناشتہ کر لیں آ کے۔ وہاں روٹین تھی 7 بجے، تو بچوں نے آ کے مجھے اٹھا دیا 7 بجے کہ ناشتہ کرو ہمارے ساتھ۔ ناشتہ کرنے کے لیے میں جب چلا گیا، میں نے کہا نیند تو مجھے ٹھیک آئی ہے، آنکھوں میں ایسے نا جیسے بندہ سو کر اٹھتا ہے تو آنکھیں نہیں کھلتی، ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ تو الیکشن کا دن تھا، چھٹی تھی، تو میں نا دن کو تو محسوس ہی نہ ہوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہو گیا ہے، بالکل ٹھیک ہوں میں، مجھے کیا ہوا ہے؟ اور ایسے کر کے نا سارا دن گزر گیا، کوئی دوستوں کے پاس گیا، شہر گیا، اپنی والدہ کی قبر پہ گیا، وہاں دعا مانگی، پھر واپس آ گیا۔ جو روٹین میں کام تھے وہ نپٹائے میں نے۔ تو جب رات ہوئی نا، میں نے کہا یار آج نیند کی گولی نہیں کھاتا میں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ہوں۔ جب 8-9 بجے تک تو ہم ڈرامہ ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں نا، تو کوئی محسوس نہ ہوا مجھے۔ تو میں لیٹ گیا، لیٹنے کے لیے جب سونے کے لیے لیٹا تو نا میرے الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تو کلی سوری، کیونکہ میں کوئی اتنا اچھا اردو نہیں بولتا، پنجابی لوگ ہوں، پنجاب میں رہتا ہوں، پنجابی بولتا ہوں۔ جن دوستوں کو پنجابی نہیں آتی ان کے لیے مشکل ہوتا، تو اس لیے مجھے کوئی آگے پیچھے لفظ ہو جائے جب پنجابی بول دوں تو برا نہ مان لیا۔ تو دوستو جب میں لیٹا نا تو مجھے فیلنگ وہی آ رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی مجھے، سکون نہیں تھا، بہت مشکل ہو گیا یار، یہ کیا مسئلہ بن گیا میں نے۔ پھر وہ میں نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا اس کی ورزش، یہ والی، ایسے کانوں کو پریس کرنا، کانوں سے ہوا نکالنا، اور یہ ایسے ہوا بننا، جو بھی ورزشی یہاں پہ اس کو کانوں کے ایسے ربڑ کرنا، جو بھی کہتے ہیں اس کو، یہ بھی کرتا رہا۔ سکون نہیں تھا، بالکل بھی سکون نہیں تھا، کتنی دیر میں کرتا رہا لیکن مجھے کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ جیسے تیسے کر کے وہ رات گزری میری، جاگ کی گزاری، سویا تو نہیں میں۔ تو صبح اذانوں کا وقت ہوا، تو 5:30 بجے کے قریب اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، 6-7
تو میں نے ڈیسائیڈ کیا یار یہ میں نے ڈاکٹر کو لازمی چیک کرواتا ہوں، یہ تو مجھے سونے بھی نہیں دے رہا۔ تقریباً 9 بجے میں گیا پھر ڈاکٹر کے پاس۔ MBBS تھا، یہ بھی نہیں تھا ENTS نہیں تھا، بس وہ نا فیملی فزیشین جسے کہتے ہیں وہ تھا۔ تو اس نے چیک اپ کیا میرے کانوں کو، دونوں کی طرف دیکھا، کانوں میں کوئی ایشو ہے ہی نہیں تھا، نہ کوئی سوزش نہ کوئی اور نہ اور۔ میں نے اس کو بتایا کہ نہیں ایسے مجھے ٹی کی آواز آتی ہے۔ اس نے فیل کیا یار نا تمہیں نزلہ ہوا ہے۔ اس دن واقعی مجھے نا جب میں لاہور سے آنے لگا تھا نا میرا گلا خراب تھا، اس کی وجہ سے مجھے بخار بھی ہو گیا اور زکام نزلہ اور بلغم وغیرہ جو بھی اسے کہتے ہیں وہ بھی آ رہی تھی۔ میں نے کہا یار پہلے تو نا مجھے لگتا ہے تمہارا نزلہ کا مسئلہ، میں کیڑا جو ہے نا جو گلے میں کیڑا گرتا ہے جس کی وجہ سے میں ایسے کرتا رہتا ہوں، یہ بتایا میں نے کہا یہ نا تقریباً 10-15 سال سے مجھے ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تب سے ہی ہے، لیکن مجھے جب ہوش نکلی نا، ہوش میں آیا ہوں جب، تب مجھے محسوس ہوا اس طرح کرتا ہوں، بہت زیادہ کرتا ہوں، تو ساتھ والے بہت فیل کرتے ہیں یار یہ کیا مسئلہ تمہیں، ایسے کرتا رہتا ہوں۔ جو ناک میں جو آنی ہے نا وہ گلے میں گرتی تھی۔ تو اس نے کہا پہلے تو تمہارا نا یہ علاج کرتے ہیں، پہلے تو میں اس کی میڈیسن دیتا ہوں، تمہارا جو گلے میں گر رہا ہے نا یہ ناک کے تھرو نہیں آ رہا، یہ پرابلم تھی۔ میں نے کہا یہ ٹی کی آواز آ رہی ہے وہ۔ تو دوستو اس نے مجھے نا 7 دن کی دوائی دے دی، 7 دن کی چھٹیاں تھیں مجھے، تو پورا ہفتہ رہنے گیا تھا تقریباً 2 ماہ کے بعد۔ تو اس نے مجھے میڈیسن دی، نوزل جو ناک میں سپرے کرنے کے لیے، تاکہ ناک میں جو سانس مجھے ایزی آئے رات کو سوتے ہوئے، اور الرجی کی دوائی دی۔ الرجی کی وجہ سے ناک کے آنے کے بجائے ادھر جا رہا تھا، کیڑا کہتے ہیں جو بھی ہے اس کو کہتے ہیں انگلش میں، لیکن اردو میں اس کو ہم پنجابی میں کیڑے کہتے ہیں۔ تو 7 دن کی اس نے مجھے میڈیسن دی ہے، الرجی کی تھی اور یہ نیوزل سپرے تھی، وہ میں نے نا کھائی ہے تقریباً 2 یا 3 دن۔ اگلے دن میں اس کے پاس گیا، میں نے سر 5 دن کے بعد گیا، 7 دن بھی نہیں ہونے دیے۔ میں نے کہا یار مجھے نیند نہیں آ رہی، یہ مجھے بہت ڈسٹرب کر رہی ہے، سکون نہیں تھا، رات کو ایسے ہی کبھی گولی کھا لی کبھی کچھ۔ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہوں کہ نا کہ مجھے گولی لکھ دے ہلکی سی کوئی نیند کی۔ پھر میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا سر میرا پرابلم بالکل حل نہیں ہو رہا، مجھے نیند نہیں آ رہی اور سب کچھ ویسے ہی ہے، ہاں البتہ سانس لینے میں اور زکام میں تھوڑا سا فرق پڑ گیا، جو نزلہ وغیرہ تھا نا اس میں فرق پڑ گیا، اور بخار تھا ہلکا تھا، وہ تو جب میں لاہور سے واپس گیا نا گولی کھا لی تھی میں پیناڈول کی، وہ تو اتر گیا، لیکن زکام تھا۔ پھر اس نے مجھے اس نے کہا یہ نا آپ کو میں کچھ 1-2 میڈیسن چینج کر کے دے رہا ہوں، زیادہ نہیں۔ میں نے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے گولی لکھ دیں، کوئی نیند کی گولی۔ نیند کی گولی تو نہیں لکھ کے دوں گا، آپ نا یہ کھائیں، یہ سیرپ دے رہا ہوں لکھ کے، یہ ٹرائی کریں، اس سے کچھ فرق پڑے گا۔ اس نے میں نے ٹینائٹس کو ریلیف کرنے کے لیے، ٹینائٹس جو کانوں میں شور آ رہا تھا اس نے مجھے دے دی، میں نے بھی مطمئن ہو گیا، میں نے کہا اوپر لکھا ہوا ہے ٹینائٹس ریلیف فلاں فلاں فلاں، میں ٹھیک ہے، آپ کو اس کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں، یہ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ میں نے نا رات کو 2 چمچ، پہلے جاتے ہی میں نے نا تقریباً 9-10 بجے کا ٹائم تھا، جاتے ہوئے 2 چمچ پی لیے، میں نے کہا سکون ہو جائے گا رات کو، شاید اس سے فرق پڑ جائے۔ پھر ساری میڈیسن کھائی، رات کو وہی دوائی پھر کھائی، اور وہ سیرپ جو ٹینائٹس کے لیے دیا تھا وہ بھی پیا، لیکن مجھے سکون نہیں تھا، اس میں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا مجھے، اور مرتا کیا نہ کرتا۔ پھر 1-2 گولیاں پڑی تھیں نیند کی، ایک دن چھوڑ کے میں اگلے دن پھر نیند کی گولی کھا لی۔ میں نے کہا یار نیند ہی نہیں پوری ہو رہی تو یہ کیسے ہوگا، حل کیسے ہوگا اس کا مسئلہ۔ اچھا تو میں نے کہا شاید یہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، یوٹیوب پہ میں نے بہت سرچ کیا،
کسی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ نیند نہ پوری ہوتا اب بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے، تو میں نے پھر نیند کی گولی لے لی. میں نے کہا ایک دن تو سکون سے گزرے گا. ایسے کیسے کر کے نا پھر 7 دن میں نے وہاں گزارے. یعنی کہ سنڈے والے دن ہی گیا تھا، سنڈے سے ایک دن پہلے گیا تھا، ہفتے والے دن تو سوموار کو واپس آ گیا لاہور. اب کیا کروں؟ پھر میں وہ گرافکس ڈیزائننگ کا جو کام تھا وہاں گیا. آتے ہوئے تقریباً 3 بجے سے 5 بجے تک میں نے جانا ہوتا تھا وہاں. تو دوستوں میں نے پھر وہاں گیا، جا کے نا کام کو دیکھا کیا ہے، مجھے ورکنگ ملی. پھر میں نے کہا جا کے نا گھر پہ روٹین تھی میری 2 مہینوں میں بن گئی. پھر میں نے شام کو تقریباً 6-7 بجے تک واپس آ جانا ہوتا تھا. تو آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹے میں کھانا کھانا، چائے پینی، پھر لیپ ٹاپ اپنا کھول کے 1-2 بجے تک اپنا کام کرنا تھا ایزی. یہ میری روٹین بن گئی تھی 2 مہینے میں. میں آیا، کھانا کھایا، میری فیلنگ تو آ رہی تھی کانوں میں، ٹی کی بات تو آ رہی تھی، بالکل ویسے ہی آ رہی. میں نے کہا یار میرے نا 60,000 ادھر بھی دیے ہوئے ہیں. دن سکون سے گزر جاتا ہے، شور میں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہے یا نہیں ہے، بالکل فریش. تو لیپ ٹاپ میں نے کھولا، میں نے کہا یار آج ورکنگ ہر صورت میں کرنی ہے. سر بھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں یار آپ کام پہ ورکنگ پہ دھیان دو. اچھا پہلے کام کر رہے تھے، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا سر مجھے یہ پرابلم ہو گئی ہے. یا پھر بھی کوشش کرو نا اس کو، دن کو کیسے کر لیتے ہو؟ جب آتے ہو تب نہیں فیل ہوتا؟ میں نے کہا مجھے نہیں فیل ہوتا. شور میں تم بالکل فیل نہیں ہوتا کیا ہے کیا نہیں. تو میں نے لیپ ٹاپ کھولا، کوشش کی کرنے کی، کیونکہ کمرے میں شور نہیں تھا تو بے سکونی، شور، اس طرح کی آواز آ رہی، بہت سریلی سی آواز. اس سے ورکنگ نہیں ہوئی. میں نے لیپ ٹاپ بند کیا. میں نے کہا یار اب کیا کروں، کس مشکل میں پڑ گیا ہوں، کدھر جاؤں، کہاں ٹکر ماروں، کیا کروں کیا نہ کروں. پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا وہاں پر 2-3 دن کے بعد، میں نے کہا یار یہاں نا کسی ENT اسپیشلسٹ کو چیک کرواتا ہوں. گوگل پہ میں نے سرچ کیا ENT اسپیشلسٹ لاہور، ان کے ایڈریس وغیرہ سارا کچھ آ گیا، فون نمبر بھی آ گیا. 3-4 کو میں نے فون کیا. وہ کہہ رہے کہ رات کو 8 بجے بیٹھتا ہوں. ہے بھی مجھ سے دور لاہور کا، مجھے پتہ نہیں کدھر سے کدھر جانا ہے. تو 1-2 فون نمبر میں نے گھمائے 3. میں نے کہا فیس کتنی آ گئی؟ اس نے کہا جی ہماری 3,000 فیس ہے. میں نے کہا اتنی فیس؟ پہلے جاتی کون سا؟ اس نے کہا نا کہ آؤ بھی تمہارا ٹیسٹ کر دوں، یہ کر دوں وہ کر دوں. اس نے کہا یہ میڈیسن کھاؤ، نیکسٹ چیک کروانا. کئی ڈاکٹر ایسے کرتے ہیں کہ یہ میڈیسن کھاؤ، اس کے بعد مجھے بتانا کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا. اگر کچھ سمجھدار ہوگا تو پھر تو وہ مکمل ٹیسٹ کرے گا جو آپ کا مسئلہ ہے سارا کچھ کا. لیکن کئی پیسے بنانے کے لیے یہ لے جائیں، کھائیں، 1 ہفتے بعد یا 15 دن کے بعد یا جتنے دن بھی وہ بتائے گا مجھے دوبارہ چیک اپ کرائیں. تو میں نے ایک کو گھمایا، اس نے کہا ہماری فیس 1,500 ہے اور رات 7 سے 8 بجے کے بعد ہی بیٹھتے ہیں ڈاکٹر. میں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے، 1,500 والا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ 3,000 والا بھی کام تو اوپر چلا جائے گا. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا، میں پرائیویٹ سے زیادہ پہلے نا ایک سرکاری ہسپتال میں چیک کروا لیتا ہوں. وہاں پہ بھی ENT میں نے سرچ کیا، ENT اسپیشلسٹ میو ہسپتال کا آ گیا لاہور کا. میں تقریباً 12 بجے نکلا یہاں سے، 1 بجے وہاں پہنچا. دور ہے کافی. وہاں پہنچا تو پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جانا کدھر ہے.
اتنا بڑا وہ ہسپتال ہے امیو ہسپتال لاہور، ایمرجنسی لکھا ہوا تھا. میں نے کہا مجھے ایمرجنسی تو نہیں ہے، وہاں پر تو کچھ اور ہی معاملہ ہو گیا. ایک سے دو سے پوچھا، میں نے کہا یار یہاں پرچی کہاں سے بنتی ہے میڈیسن لینے کے لیے؟ میں نے کہا یار میں تو آپ پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں کسی کے ساتھ. چلو جی یہ بھی ہو گیا. پھر دوسری سے پوچھا، اس نے کہا جی سرجیکل میں چلے جاؤ. میں نے کہا میں نے کو آپریشن کروانا ہے. میں نے کہا پرچی کہاں سے بنتی ہے یہ بتائیں مجھے. میں نے کہا یار مجھے نہیں پتہ، میں بھی پہلی دفعہ ہی آیا ہوں. چلو جی کام تو ہو گیا سارے. پھر میں نے کہا یار اب 1:30 ہو گئے، کہنے 1:30 بجے کے بعد 2 بجے کے بعد بنتی بھی نہیں ہے. میں نے کہا چلو واپس چلتا ہوں پھر میں گھر. 1:30 ہو گیا، 1:30 ہو گئے. واپس جانے لگا تو پھر خیال آیا یار چلو کل آ جاؤں گا، لیکن کم سے کم مجھے اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ نا پرچی کہاں سے بنتی ہے، کدھر سے انٹر ہونا ہوتا ہے او پی ڈی جسے کہتے ہیں. پھر میں نے پوچھا، ایک لڑکا جا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا یار او پی ڈی یا پرچی کدھر سے بنتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا یار او پی ڈی کدھر ہے، یعنی کہ جب پرچی وغیرہ پہلے کہاں سے بنتی ہیں؟ اس نے کہا جی وہ اینڈ پہ چلے جاؤ، وہاں سے سیدھا جاؤ گے نا اینڈ پہ وہ پرچی بنے گی. میں نے کہا اینڈ کون سا دور ہے، 3 منٹ کا سفر تھا. وہاں پہ گیا، وہاں پہ آگے پھر ایک لڑکا کھڑا. میں نے کہا یہ نا غلط بتا دی ہوں. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار او پی ڈی کدھر، پرچی کدھر سے بنتی ہے؟ اس نے کہا وہ بڑے ہال میں چلے جاؤ. میں نے اس طرف گیا، وہاں پہ گیا، مجھے پرچی والا ملا ہی نہیں. مریض بیٹھے ہیں. میں نے پوچھا یار ادھر سے پرچی کدھر سے بنتی ہے؟ اس نے کہا سیدھے جاؤ، پھر رائٹ کر کے آگے جاؤ، بڑے ہال میں چلے جاؤ. میں نے کہا یار یہ کون سا بڑا ہال ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ تو وہاں گیا میں، تقریباً 1:45 ہو گئے تھے. 15-20 منٹ مجھے لگ گئے وہاں پہ آنے میں. پہنچا تو وہاں لکھا ہوا تھا زنانہ برچی مردانہ برچی. میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہوگا. تو میں لینے کے لیے آگے کھڑا ہوا تو وہاں پر رش نہیں تھا. میں نے کہا شاید، انہوں نے کہا شفٹ ختم ہو گیا جی، 2:15 بجے کے بعد 2:15 پہ نا آپ کو پرچی مل جائے گی، ویٹ کریں. میں نے کہا ویٹ کر لیتے ہیں. وہاں پر 20 منٹ ویٹ کیا، 2:15 ہو گئے، 2:15. پھر میں گیا، میں نے کہا پرچی بنائیں جی. شروع ہو گئی پرچی، لڑکی بنا رہی تھی. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا میں نے اپنے کان چیک کروانے میں شور آ رہا ہے. آپ صبح 9 بجے کے بعد آئیں، اس جو سیکنڈ والے میں ڈاکٹر نہیں بیٹھتے. میں مر گئے تھا پہ. آدھا گھنٹہ یہاں ویٹ کیا، گھنٹہ باہر ویٹ کیا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا. آخر میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر صبح 9 بجے سے بیٹھتے ہیں. میں نے کہا پھر ڈبل شفٹ کا کیا فائدہ؟ وہاں پہ ایک بچی بیٹھی تھی یار، اس کو خارج تھی. اس نے کہا یار میں کارڈ، اپنا شناختی کارڈ آئی ڈی کارڈ گھر بھول آیا ہوں، تو مہربانی کر رہے ہیں آپ اپنی آئی ڈی کارڈ پہ بنا دیں. میں نے کہا چلو آؤ یار، چل تمہارا بھلا ہو جائے. میں نے کہا اس بچی کا چلے بنا دیں، اس کو خارش بہت زیادہ ہے. اس نے کہا یہ بھی ڈاکٹر نہیں سوچ پاتا، جلد والا. کیا یار یہ کیا بات ہوئی، نہ کانوں والا ڈاکٹر نہ جلد والا ڈاکٹر، بیٹھتا کون سا ہے سوچتا. نہیں صبح ہی آئیں آپ. چلے میں صبح آ جاتے ہیں. پھر واپس آ گیا، میں گھر پہنچا، وہی روٹین ورکنگ کرنے کے لیے بیٹھا لیپ ٹاپ. میں کہنا کوشش کرتا ہوں، تھوڑا فوکس کرتا ہوں، کچھ دماغ کو سمجھاتا ہوں یار یہ کچھ بھی نہیں ہے. بیٹھا تو پھر بھی نہ مجھ سے کام ہوا. میں نے پھر بند کر دیا لیپ ٹاپ. پھر میں لیٹنے کی کوشش کی. اب وہی روٹین کی ورزش، یا کنیکٹرس کو کم کیسے کرنا ہے، وہی ورزش جو کانوں والی ہے، رب کرنا، یہ ایسے، اور کانوں کو ہاتھ لگا کے ایسے پیچھے سے یہ کرنا. بہرحال اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ایک رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا. تو کیا کروں میں؟ صبح بھی میں نے کہا چلو یہ بھی رات گزر جائے گی ایسے تھا. گولی میں نے میڈیسن لے لی تھی، ساری کھائی جو بھی روٹین کے ساتھ کھا رہا تھا. صبح ہو گئی، ایسا جا کے گزاری رات. لیکن جب کسی کو بتاتے ہیں نا تو وہ مذاق ہی کرتا ہے، یار کیا مسئلہ ہے تمہیں، اپنا کام پہ فوکس کرو. گھر والے مجھے ڈانٹ رہے تھے، یہ 60,000 تمہارا ابھی بھرا ہے، تم کہہ رہے ہو مجھ سے ہو نہیں رہا، یہ کیسی بات ہے، ڈاکٹر کو چیک کراؤ، یہ کراؤ وہ کراؤ.
کانوں میں تیل ڈالو، یہ کرو وہ کرو. اب جس کو بھی بتاتے ہیں نا وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. یار یہ اس کی وجہ سے تمہاری جو روٹین ہے، جو تمہارا فوکس ہے، کیسے آؤٹ ہو سکتے ہیں. یقین کرنے کو تیار ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا جس کے ساتھ ہو رہا ہے بس اسی کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ اوپر والا اللہ ہے نا وہ جانتا ہے. سب نے میرا مذاق بنا لیا یار، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. گھنٹی ہوتی ہے کہ ہمارے بھی آتی ہے، لیکن ہم تیل ڈالتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں کہا میرے تو نہیں ہو رہی ٹھیک. بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے مذاق والی. تو ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن جس کے ساتھ ہو رہا ہے بس وہی جانتا ہے. تو 9 بجے میں نکل پڑا. میں نے کہا آج تو ہر صورت پہنچنا ہے. رکشے پہ بیٹھا، وہاں پہنچا میاں ہسپتال. تقریباً 10 بجے کے قریب میں پہنچ گیا تھا. انٹر ہوا، وہاں پہ رش اتنا تھا، تقریباً 40 سے 50 ایک لائن میں. مردانہ 2 لائنیں، جنانہ لڑکیوں کے لیے 2 لائنیں. 50 آدمی ہر لائن میں کھڑے تھے. میں نے کہا یار اب کیا کروں، یہ تو لگتا ہے شام ہو جائے گی یہاں. پھر شام کو کہیں گے ڈاکٹر نہیں بیٹھا، چلا گیا. بہرحال میں ایک لائن میں کھڑا ہو گیا. یہ شکر ہے کہ لڑکیوں کے برابر لڑکوں مردوں کے نمبر جو جلدی، جس میں کھڑا تھا خاص طور پہ اس کا نمبر جلدی میرا آ گیا. پتہ نہیں اس لڑکی کی سپیڈ تیز تھی پرچی بنانے کی. اس نے جلدی آدھا گھنٹہ سے زیادہ لگا وہاں پہ. پرچی بنائی اور گیا ڈاکٹر کے پاس. پہلے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا جانا کدھر ہے. پوچھا 43 نمبر. میں نے کہا 43 نمبر باہر لکھا ہی ہوا کمروں میں، 43 نمبر 45 نمبر 46 نمبر چل گیا، کوئی مسئلہ نہیں. میں اندر گیا، یہاں 43 لکھا ہوا تھا، وہاں کاٹا مارا ہوا تھا. میں ہلو یہ کیا، اس کا لاک بھی لگا ہوا تھا نیچے. یہ 43 نمبر کمرہ ختم ہے. پھر میں کسی سے پوچھا یار 43 نمبر کمرہ، یہ میں نے کان چیک کروانے ہیں. وہ ادھر خوار ہوئے، یہ فلاں ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. تو وہاں پہ 10-15 منٹ خوار ہونے کے بعد، 20 منٹ خوار ہونے کے بعد پتہ چلا کہ 43 نمبر ہے ہی نہیں. اس کمرے میں چلے جاؤ. وہاں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں باہر ان کے سیکورٹی گارڈ، ان سے پوچھا کہ یہ 43 NTS پارٹ 1 جو فیز 1 جو بھی لکھا تھا انہوں نے یونٹ 1. میں نے کہا یہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ جہاں رش پڑا ہوا نا وہاں پہ چلے جاؤ، یہی ہے. تو وہاں پہ پہنچا. میں نے کہا کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں. بس کانوں میں دیکھ رہے ہیں آپ کو، یہ دوائیں لکھ کے دی جا رہی ہیں، یہ نہیں یہ کھائیں 15 دن کے بعد آئیں، ہفتے کے بعد آئیں. وہاں پہ تھوڑی دیر ویٹ کیا، میرا نمبر بھی آ گیا. جس کہتے ہیں انے وائی، کوئی ترتیب نہیں ہے کہ کس کا نمبر پہلے آنا کیا نہیں. بس انے وائی پنجابی میں کہتے ہیں. آس پاس کھڑے ہیں 3 بیٹھے ہوئے ہیں لڑکے جو لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ چیک اپ کر رہے ہیں کانوں میں لائٹ مار کے کیا مسئلہ ہے. میرا نمبر آیا تو میں نے چیک اپ کروایا. اس نے میں نے کہا مجھے نا ٹی کی بات آ رہی ہے، ریگولر آ رہی ہے، رات کو نیند بھی نہیں آتی سکون سے. اس نے مجھے یہ 2 میڈیسن لکھ کے دے دیں کہ یہ کھائیں، اور جو پہلے کھا رہے ہو نا گلے کے لیے، یہ نظر زکام کے لیے، وہ بھی جاری رکھیں. 15 دن کے بعد دوبارہ چیک اپ کروائیں. ٹھیک ہے جی، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. میں ہسپتال سے باہر نکلا، وہاں سے میڈیسن لی، میں گھر واپس چلا گیا. میں نے کہا آج کام پہ بھی نہیں جاتا. دوائی کھاتے ہیں، جا کے سکون کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تھوڑا سا ایزی ہو جاؤں گا، پھر میں کام کرنے کے قابل ہو جاؤں، پھر مزہ آئے. ایسے نہ میرے سے کام ہو رہا ہے، ٹیچر مجھے الگ سے ڈانٹ رہا ہے کہ یار تم کر کے کیوں نہیں آ رہے، کیا مسئلہ ہے. چلو جی، بہرحال میں نے وہ میڈیسن کھائی، 2 دن کھائی، 3 دن کھائی. میں ہلکا سا تقریباً مائنر سا نا محسوس ہوا کہ کچھ فرق پڑ رہا ہے. میں نے پھر ورکنگ کی لیپ ٹاپ پہ، لیکن سونے کے لیے سونا نا تو آواز آ رہی تھی. میں نے پنکھا چلا دیا، سردیوں کا دن تھا، سردی تھی. میں نے کہا چلو کمبل لے کے لیٹ جاتے ہیں. ایسا پنکھا کر دیا، اس کا شور وغیرہ موبائل پہ کر دیا، وہ سکون سے میں سو گیا. گولی بھی کھائی ہوئی تھی میں نے، نیند کی.
میں نے کہا یار نیند نہیں پوری ہو رہی میری. بہرحال وہ دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, تھوڑا سا مائنر سا فرق تھا. میں نے کہا لگتا ہے کہ میں نا ٹھیک ہو رہا ہوں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے کہ میں بہتر ہو رہا ہوں. آج سے تقریباً 3 دن پہلے, آج جو بھی ڈیٹ ہے کنفرم نہیں مجھے, تو میں نے تھوڑا سا نا فریش ہوا کہ یار تھوڑی سی نا امپروومنٹ ہوئی ہے, تھوڑا سا فائدہ ہو رہا ہے مجھے اس دوائی سے. اور ورزش میں کر رہا تھا روٹین کے ساتھ, وہی سارا کچھ جو بھی تھا, کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. ورزش سے مجھے رتی بھر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا. الٹی کی بات مجھے ویسی آ گئی. اب میں کیا کروں, نیند بھی نہیں پوری ہو رہی. پھر ایک دوسرے دن میں نے کہا چلا آج پنکھا چلا لیتے ہیں, شور سے میں تھوڑا سا سونے کی کوشش کرتے ہیں, عادت بنا لیتے ہیں شور میں سونے کی. پنکھا چلا لیا, اس دن مجھے نیند آئی نہیں, جاگ کے گزاری. شور موبائل پہ وہ ٹینیٹس ریلیف ساؤنڈ, فین کا شور یا جو بھی تھا نا وہ بھی میں نے لگا لیا. اس کی وجہ سے مجھے سکون بالکل ہی نہیں مل رہا تھا. میں نے کہا اب کیا کروں, کدھر جاؤں. میں نے کہا تھوڑا سا فرق تو محسوس ہو رہا ہے, لیکن اتنا نہیں کہ میں سکون کی نیند سو سکوں. اچھا بہرحال اب مدعے پہ آتا ہوں. جو میں نے کیا جس کی وجہ سے مجھے 99% چانس ملے اس سے ریلیف, یعنی کہ اس ساؤنڈ سے, وہ میں نے سرچ کیا نا, ایک ENT اسپیشلسٹ نا, ان کا نام نہیں مجھے یاد آ رہا, اس کے انہوں نے نیچے کمنٹس کر دیا کہ نا مجھے نا جب میں منہ کھولتا ہوں ایسے تو مجھے شور زیادہ سنائی دیتا ہے, جو سیٹی ہے نا اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے. یا پھر میں ایسے تھوڑا سا منہ کو دباتا ہوں, زور دیتا ہوں نا, تو مجھے پھر زیادہ محسوس ہوتا ہے. اس نے مجھے رپلائی کیا یار مجھے لگتا ہے نا تمہارے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ڈیفیوژن, اور یہاں سے ایک ٹیوب جاتی ہے کانوں کی طرف. جب ہم نہاتے ہیں نا تو بائی چانس پانی کانوں میں چلا جائے تو یہ ٹیوب کے ذریعے ناک سے باہر آ جاتا ہے. اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے. اس کا فنکشن ایک اور بھی ہے, یہ نا کانوں کے پردے کے پیچھے آکسیجن کی جو مقدار ہے نا اس کو بیلنس کرتی ہے, ہوا کو بیلنس کرتی ہے, جس کی وجہ سے سکون, کوئی آواز شور زیادہ آتا ہے اس کو آگے پیچھے جو بھی قدرت کا نظام ہے وہ اس کے متعلق میں تو نہیں جانتا. آپ ڈیفیوژن لکھ دیتا ہوں میں آپ کو, مجھے زبانی نہیں یاد آ رہا ہے. تو میں نے پھر اس کی یہ لکھ کے سرچ کیا نا, اس کی کوئی ایکسرسائز دیکھتا ہوں. پھر میں نے وہ لکھا, اس کی ایکسرسائز دیکھی, ڈاکٹر مینڈل MENDAL مینڈل, اس کی ویڈیو دیکھی. پھر ایک انڈیا کا ہے ڈاکٹر ENT اسپیشلسٹ, اس کی ویڈیو دیکھی. اس سے مجھے بہت ہی زیادہ نا فائدہ ہوا. ورزش دیکھیں پہلے آپ, جو انہوں نے بتایا نا بالکل ویسے ہی تھا میرے ساتھ. یہ جو ناک ہے نا اس کو دونوں کو بند کرنا اور منہ میں ہوا بھرنا, یعنی کہ کانوں سے ہوا باہر نکالنا. کانوں سے ہوا باہر نکالنا. ایک کان ورکنگ کر رہا تھا, کبھی وہ اس میں ہوا چلی جاتی تھی, کبھی نہیں جاتی تھی, ایک میں نہیں آ رہی تھی. یہ پرابلم تھا مین. پھر مجھے 100% یقین ہو گیا کہ نا یہ سارا معاملہ, یہ جو ایئر جا رہی نا اس کا ہی ہے. میں نے پھر صبح ورزش کی, زور لگا کے تھوڑا زور لگایا کانوں میں نا, موومنٹ ہلکی سی ہوئی, کھلے. تھوڑی دیر کے بعد پھر بند ہو گئی. پھر میں نے ٹرائی کیا, پھر بند تھا. میں نے کہا یہ لو سارا مسئلہ نا اسی کا, یہی ٹینشن کی جڑ ہے ساری.
یہ یہاں سے ٹیوب جاتی ہے ہوا کے لیے کانوں میں، سارا معاملہ اسی کا تھا۔ لو جی جڑ میں نے پکڑ لی۔ اکثر لوگ، میں نے ورزش یہ بھی کیا جب میں نے نا ٹینائٹس کے بارے میں پڑھا کہ کیسے پکڑنا ہے، تو میں نے ورزش یہ بھی کی تھی، لیکن میں ویسے نہیں کر رہا تھا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ ہوا نکالنی ہے کانوں سے، زور لگا کے کانوں سے ہوا نکالنی ہے۔ یہ میں نے کل ٹرائی کیا ہے اور آج انشاءاللہ تعالی مجھے 99% اس سے فرق محسوس ہو رہا ہے۔ کل میں نے صبح کیا جب میں کام کرنے کے لیے وہاں گیا اور سیکھنے کے لیے، ورکنگ سیکھنے کے لیے وہاں پہ فری تھا، تو وہاں پہ بھی میں نے کیا، لیکن وہاں پہ میرا کان یہ والا بالکل نہیں کھلا، یہ والا بالکل کام کر رہا تھا، یہ نہیں کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا چلو گھر جا کے پھر ٹرائی کریں گے۔ آ کے میڈیسن کھائی، کھانا شانا کھایا، لیپ ٹاپ کھولا، میں نے کہا پہلے ورزش کرتے ہیں۔ پھر میں نے زور لگایا یہ یہاں پہ کانوں کو رب کیا، پہلے ان کو گرم کیا، یہ ایسے 30 سیکنڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ والا جو ہے نا ہوا بھرنے والا، یہ 100% افیکٹو ہے، میں نے یہ نوٹ کیا ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے نا اس طرح کی بہت تیکھی بات مسلسل دماغ میں آ رہی ہے، یہ اس کی وجہ سے 100% کوشش کریں آپ نکالیں ہوا اس کو۔ آپ کے کانوں کے پردے ہوا کی وجہ سے حرکت کریں گے، جس طرف نہ حرکت کریں تو سمجھ لیں کہ یہی پرابلم ہے آپ کے ساتھ، کانوں کے پردے ورکنگ نہیں کر رہے۔ یہ آپ نے 2 سے 3 ہفتے کرنا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر نے بتایا۔ میں نے کل سے سٹارٹ کیا، مجھے 99% چانس جو سکون ہے نا وہ مل گیا مجھے۔ رات کو میں نے سویا بھی ٹھیک ہوں، پنکھا چلایا ہے اس کے ساتھ، تاکہ نیند بھی ایزی آئے، نیند آئی بھی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک آئی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ نا جو پرائیویٹ ہے نا سر، انہوں نے دوائی لکھ دیں گے یہ کھائیں، پراپر ٹیسٹ وغیرہ بالکل نہیں کرتے، جو بھی ہے نا ایگزامینیشن جو بھی ہے وہ نہیں کرتے۔ سرکاری ہسپتال بس نام کی ہیں، پرائیویٹ ہیں، پرائیویٹ انسان کوئی افورڈ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، مجبوری ہے سرکاری ہسپتال میں جانا۔ بہرحال جن دوستوں کو یہ پرابلم ہے نا وہ ایک بار ٹرائی ضرور کریں، ناک میں ہوا بھریں، منہ میں، یہ دیکھیں میں نے ہوا بھری، یہ والا کام بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ پرابلم کدھر ہے؟ میرے اس کان میں، اس کان کی وجہ سے مجھے شور آ رہا ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ یہ ورزش لازمی ٹرائی کریں، جو ایکسرسائز میں نے بتائی ہے نا، یہ بھرنے والی ہوا منہ میں، یہ اگر آپ ورکنگ کر رہے ہیں نا کان، تو پھر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر ورکنگ نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کا یہی مسئلہ ہے۔ وہ کوشش کریں منہ کو کھولیں، اگر آپ کی آواز میں تھوڑا سا زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو پھر یہ آپ کو یہی مسئلہ ہے۔ پھر بھی ENT اسپیشلسٹ کو دکھا لیں، بہتر ہے۔ لیکن میرا ایکسپیرینس جو میرا تھا نا وہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، مجھے تو یہ 100% اسی کا مسئلہ ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔